الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا جب یہ لوگ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم لوگ ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اور جب وہ اپنے شیاطین سے اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کا مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ تبارک تعالیٰ ان سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اندھے ہو جائیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین ان کی تجارت نافع نہیں ہوئی فائدہ مند نہیں ہوئی اور یہ لوگ راہ راست کو نہیں پا سکے صدق اللہ العظیم کل ہم لوگ سمجھ رہے تھے قرآن کی اس آیت کے ضمن میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس کہ صحابہ جیسا ایمان اگر ہے تو وہ قابل قبول ہے انہوں نے اس پر طنز کیا تھا کہ ایسا ایمان تو ہم نہیں لا سکتے اس لیے کہ وہ تو نادان ہے کہ اپنا سب کچھ ایمان یا اسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے اس لیے کہا تھا نؤمن کما آمن السفہاء جب انہوں نے ایسا مذاق کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں احمق ہیں لیکن اس کو ان کا احساس نہیں آیت کے ظاہر سے مفسرین نے یہ لکھا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافقین کو منافق اس لیے کہا گیا کہ انہیں اس امت کے جو سب سے بہتر افراد ہو سکتے ہیں بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ساری امتوں میں سب سے بہتر افراد اصحاب محمد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا مقام ساری امتوں میں سب سے اچھا ہے اسی لیے بہت سارے صحابہ کا جو مقام بیان کیا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے وہ ساری امت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام بیان کیا گیا ہے کسی کو مثلا حضرت ابوبکر اور عمر کو سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا کہ اہل جنت کے وہ لوگ جو کہولت کی عمر میں پہنچے ہوں گے آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے جنت میں سردار شیخین ہوں گے یعنی ابوبکر اور عمر ہوں گے کسی کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا گیا کہ جنت کے جتنے نوجوان ہوں گے سب تو ایک ہی عمر کے ہوں گے لیکن نوجوانی میں جو جنت میں یعنی دنیا میں مر گئے نوجوانی میں اور وہ جنتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ صحابہ کو کہا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت عائشہ کے لیے اسی قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا مطلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین آخرین میں سب سے اچھے جن کے اچھے ہونے کی قرآن گواہی دے ان کے بارے میں یہ منافقین لب کشائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو نادان ہے احمق ہیں بیوقوف ہیں ظاہر بات ہے کہ ان سے برے کون ہو سکتے ہیں کہ سب سے اچھے جو لوگ ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے
اسی کو منافق کہا جاتا ہے کہ منافق کی خصلت کیا ہوتی ہے کہ اچھے انہیں اچھے نہیں لگتے اور برے اچھے لگتے ہیں، اچھوں سے دور جاتے ہیں اور بروں سے قریب رہتے ہیں، اچھوں کی نصرت چھوڑتے ہیں اور بروں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے منافقین کا حال تھا کہ صحابہ کی مخالفت کرتے تھے، اور آج کی آیت میں پڑھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور اپنے جیسے منافقین سے تنہائی میں ملتے تو کہتے ہیں ہم اور تم تو ایک ہی ہیں، ہم تو خالی ان کا مذاق کرتے ہیں۔ تو نفاق یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین تو یہ تھے جس کو آپ نے قرآن میں پڑھا کہ جن کو سب سے اچھے لوگ صحابہ تھے وہ پسند نہیں آئے، اور ہر زمانے میں منافقین کی ایک چوتھی صفت یہ بھی ہے کہ وقت کے اچھے لوگ، دیندار لوگ انہیں پسند نہیں آئیں گے، اور وہ اچھے لگیں گے جو بدماش ہوں گے، جو شریر ہوں گے، جو دین اور شریعت کے مخالف ہوں گے، وہ اچھے لگیں گے، ان کی مخالفت کریں گے اور ان کا تعاون کریں گے۔ جو دین کے خلاف سازشیں کریں ان کی مدد کریں گے، اور جو دین کا کام کریں، دین کا تعاون کریں، ان کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ بھی ایک نفاق کی دوستو علامت ہے، اس لیے کہ دل میں برائی ہوتی ہے تو وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دل میں اچھائی ہوتی ہے تو وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر ان کے دل میں خوبی ہوتی تو دین اور دین کا کام کرنے والے اچھے لگتے، اور خوبی نہیں ہے اس لیے دین اور دین کی مخالفت کرنے والے انہیں اچھے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کے مزاج میں بھی یہی ہے کہ بھئی دین اور دینداروں کی محبت ہے تو یہ خوش ہونے کی چیز ہے کہ یہ ایمانی صفت ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں جہاں دین یا اچھے لوگ سامنے آئیں اور ان کے بارے میں کدورت ہوتی ہے، برائی آتی ہے، حسد آتا ہے، تو یہ آپ کو ڈرنے کی چیز ہے کہ آپ کا ایمان ابھی سلامت نہیں ہے، اس میں نفاق ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل کی فکر آپ کریں۔ ایک بات مفسرین نے منافقین کے رویے سے یہ بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، کل ہم سمجھ رہے تھے کہ صحابہ اس امت کے محسن ہیں۔ احسان کس معنی میں ہے صحابہ کا اس امت پر؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک قرآن کی نعمت اور ایک حدیث کی نعمت۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ دیتے ہیں اس کا درجہ بھی وحی کا ہوتا ہے، تھوڑا سا جملہ بڑھایا جاتا ہے، وحی غیر مطلوع، کہ باقاعدہ اس کی تلاوت تو قرآن کی طرح نہیں ہوتی۔ باقی قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے، اللہ بلواتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو اس کا الہام یا وحی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو دین کا سرچشمہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور قرآن اور سنت ہی کی بنیاد پر دین پہلے بھی، آج بھی اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب اس قرآن اور سنت کا جو سرچشمہ ہے، اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت میں صحابہ کرام کا سب سے بڑا رول ہے۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے صحابہ تھے، یعنی قرآن میں جو بھی احکام آئے سب سے پہلے وہ احکام صحابہ کے سامنے پیش ہوئے، وہ آیات صحابہ نے سنی، اور ان آیات کو صحابہ نے نمبر ایک یہ کام کیا کہ اسے لفظوں کے اعتبار سے محفوظ کر لیا۔ جیسے کہ آپ پچھلی مجلسوں میں سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو قرآن آج ہمارے درمیان
ایسا ہی محفوظ ہے جیسا آسمان سے وہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کی فکر کی، اس کو لکھ کر بھی محفوظ رکھا جیسے آپ نے سنا ہے، اور پھر صحابہ نے اسے زبانی بھی یاد کر لیا اور حفظ کر کے بھی محفوظ رکھا جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سمجھا ہے۔ تو صحابہ کا لکھ کر اور زبانی یاد کر کے قرآن کریم کو الفاظ کی شکل میں محفوظ کرنا، یہ ایک سب سے پہلا صحابہ کا کارنامہ تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس میں غفلت ہو سکتی تھی، لیکن صحابہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ کلام اللہ کی حفاظت کریں، تو الفاظ کی حفاظت صحابہ نے کی۔ اس کے بعد قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سمجھایا۔ کن کو سمجھایا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سمجھایا۔ ظاہر بات ہے کہ الفاظ کے بعد سمجھنا، جس کو قرآن کے معانی کہا جاتا ہے، یہ کام بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں قرآن کے معانی کے قبیل کی بیان کرتے تھے، صحابہ اسے مکمل سمجھ لیتے تھے، اور سمجھ کر اپنے بعد والوں تک صحابہ نے انہیں پہنچایا۔ تو قرآن فہمی جو ہے، آج بھی قرآن سمجھا جاتا ہے، لیکن آج جو سمجھا جاتا ہے وہ صحابہ نے جو سمجھا اور امت تک پہنچایا، اس کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا سمجھ بھی صحابہ کی سب سے اچھی تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ کے اعتبار سے ان کا انتخاب کیا۔ تو قرآن کے الفاظ کے بعد قرآن کے معانی کو بھی صحابہ نے سمجھا۔ آج سب سے اچھی اور سب سے مضبوط تفسیر قرآن کی آیات کی وہ سمجھی جاتی ہے جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر تفسیر کے مضامین میں احادیث بیان کی ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی معنی صحابی نقل کرے تو وہ تفسیر متفق علیہ تفسیر ہوتی ہے کہ بھی قرآن کی اس آیت سے یہی مراد ہے اور کوئی مراد نہیں، اور ساری کی ساری آیات میں صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معانی مذکور ہیں۔ ایسی تفسیر آج موجود ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو اسے تفسیر معصور کہا جاتا ہے، کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات سے جتنے اقوال اور احادیث سنے وہ سب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نام کی ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ہر آیت کے ضمن میں صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معانی منقول ہیں اسی کو ذکر کر دیا گیا ہے، وہاں ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا دوستو دوسرا کارنامہ تھا کہ انہوں نے قرآنی آیات کو سمجھا۔ سمجھنا بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ تیسرا کارنامہ صحابہ کا یہ تھا کہ قرآن میں جو احکام دیے گئے ان احکام پر ہو بہو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ ایمان کی قوت جیسی چاہی گئی ویسی قوت صحابہ میں ایمان کی تھی، پہاڑ سے مضبوط، کہ چاہے کوئی بھی کفر اور شرک کی طاقت صحابہ سے ٹکرائی، لیکن صحابہ کی ایمان کے سامنے وہ پاش ہو گئی۔ صحابہ کی ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ یہی حال صحابہ کے اعمال کا تھا کہ قرآن نے جیسے جیسے اعمال چاہے ویسے صحابہ نے کر کے دکھائے۔ تو علم ہو گیا، فہم ہو گئی اور عمل ہو گیا۔ یہ قرآن کی مناسبت سے صحابہ نے قرآن کو مکمل طور پر محفوظ کر کے ہم تک منتقل کیا۔ صحابہ کا قرآن کی نسبت پر یہ حفاظت کا پہلا کارنامہ تھا۔ دوسرا کارنامہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو پوری زندگی کے امت کے سامنے محفوظ کر کے بیان کی۔ احادیث کا جو ذخیرہ ہے، لاکھوں روایتیں موجود ہیں، کئی لاکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولے، آپ نے جو بھی کیا یا آپ سے جو بھی ثابت ہوا وہ سب صحابہ نے امت کے سامنے نقل کیا۔ صحابہ کا گویا کام ہی یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے تھے اور اسے لکھ لیتے تھے، حدیث بن جاتی تھی، اور بعد میں جو آنے والے ہوتے تھے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو بیان کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذخیرہ احادیث جمع ہو گیا۔ آج لاکھوں کی مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت سمجھنا ہو، آپ کی زندگی میں پیش آنے والا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی شبہ ہو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وہ اگر آپ سننا یا سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو آپ احادیث کی کتاب کو کھولیے۔ احادیث کی ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں لاکھوں روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بول، کوئی ایک بول بھی صحابہ نے محفوظ کیے بغیر نہیں رکھا۔ آپ جو بھی بولے، آپ مسجد میں بولے یا گھر میں بولے، آپ میدان جنگ میں بولے یا بازار میں بولے، دن میں بولے یا رات میں بولے، تقریر میں بولے یا تحریر میں آپ نے کچھ کہا، آپ کی پوری زندگی 23 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اگر اس کی چلتی پھرتی تصویر یا ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال، افعال اور احوال جو صحابہ نے امت کے سامنے نقل کیے، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری محفوظ، گھر کے اندر کی بھی محفوظ ہے۔ گھر کے اندر ایسے صحابہ ہوتے تھے کہ جو خادم بن کے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عباس جو بھائی، حضرت عباس کے لڑکے تھے، آپ کے بھتیجے، بیٹے کی طرح تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ گھر میں رہتے تھے۔ اور بھی بہت سارے ایسے خادم تھے جو گھر میں رہتے تھے، رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سوتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے ہیں تو کیسی پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کیسا کرتے ہیں، دعائیں کیسی کرتے ہیں، کتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں کب اٹھتے ہیں، سوتے کب ہیں، یہ سب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور باقی جو نجی زندگی ہوئی وہ ازواج مطہرات نے یا بنات نے ہمارے سامنے بیان کر دی کہ گھر میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کسی نہ کسی ام المومنین سے وہ روایات ثابت ہے۔ تو آپ کا اندر کا یا باہر کا، گھریلو زندگی یا علی اعلان، ایسی امت کے سامنے محفوظ ہے جیسی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی محفوظ نہیں، کسی بھی نبی کی محفوظ نہیں ہے۔ آج تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگلی کتابیں آپ دیکھ لیں، اگر انبیاء کا تعارف ہمارے سامنے ہوا، حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کو، یوسف اور سلیمان کو، یا اگلے نوح اور آدم کو ہم نے اگر پہچانا تو قرآن کی نسبت سے پہچانا کہ قرآن نے ان کی زندگیاں، واقعہ یوسف کو سورہ یوسف میں پورا بیان کر دیا، تو ہم نے جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کیا ہے۔ باقی یوسف علیہ السلام کی سیرت کا کوئی صحیفہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ سارے انبیاء بنو اسرائیل کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے تھے، ویسے تھے، باقی ان کے جانشین یا ان کے صحابہ یا ان کے زمانے کے جو ان کے ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی کی زندگیوں کو اور اقوال کو ایسا محفوظ نہیں کیا جیسے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا ہے، جو لاکھوں کی مقدار میں ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی وہ ضائع نہیں ہوئی ہے، احادیث کے ذخیرے میں آج بھی موجود ہے، بلکہ اور زیادہ محفوظ اب تو ابواب کی بنیاد پر کر دیا گیا، حدیث کے نمبرات دے دیے گئے، اور حدیث نمبر فلاں اور کتاب کا باب نمبر فلاں یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ فون سے بھی اس کو نکالنا چاہیں تو 1 منٹ میں وہ نکل جاتا ہے۔ تو گویا اب اتنی زیادہ محفوظ ہو گئی حدیثیں کہ اب لگتا ہے کہ قیامت تک اس کو تو کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ کارنامہ کس کا ہے؟ یہ بھی صحابہ کا ہے۔ صحابہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے دین کے 2 ہی جو ہیں وہ مراجع ہیں، قرآن اور حدیث۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے
تو ہم اسے قرآن میں ڈھونڈیں گے، حدیث میں ڈھونڈیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم کوئی بھی فیصلہ کریں گے۔ ہمارے چار جو بنیادی جو ہیں وہ کسی مسئلے کو طے کرنے کی دلیلیں ہیں، ان میں دو جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہم فیصلہ اور کسی بھی پیش آنے والے مسئلے کا حل پیش کریں گے۔ اب اگر قرآن ہی محفوظ نہ ہوتا، جیسے کہ توریت، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ محفوظ نہیں ہیں، اور احادیث ہی کا ذخیرہ ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتا، تو پھر کوئی پیش آنے والے مسئلے کا حل ہم کیسے طے کر سکتے تھے؟ اس لیے چونکہ یہ دو بڑے ذخیرے ہیں اور قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اسی سے ہوگا، تو صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کے ذخیرے کو محفوظ کرنے میں صرف کر دی۔ تو یہ دوسرا کارنامہ صحابہ کا ہے۔ تیسرا کارنامہ صحابہ کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر دیا، جس کو شمائل نبوی کہا جاتا ہے۔ شمائل نبوی نام کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ امام ترمذی کی ایک کتاب ہے جو ترمذی شریف کے ساتھ ہی پڑھائی جاتی ہے، اسے شمائل کہا جاتا ہے۔ شمائل کہا جاتا ہے کسی آدمی کے شخصی احوال، کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، صبح سے شام تک، یا گھر میں، باہر، یا پوری زندگی کا ان کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، وہ اس میں بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو عجیب و غریب محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی زندگی کے احوال ظاہری اور باطنی ہو سکتے تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ نے شمائل کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بیان کر دیا۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا، تو آپ شمائل میں چہرے کا باب کھولیں گے تو سامنے آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، اس کی جسامت کیسی تھی، لمبا تھا کہ گول تھا، خوبصورت تھا یا کیسی رنگت تھی اس کی، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں۔ ایک چہرہ سمجھنے کے لیے جتنی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو شمائل کی کتابوں میں ایسا بیان کیا۔ چہرے میں آنکھیں آتی ہیں، آنکھوں کے بھی سارے اوصاف ہیں، سفیدی کتنی تھی، سیاہی کتنی تھی، سرمگی تھی، پلکیں کیسی تھی، وغیرہ 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 سب۔ ہونٹوں کو بھی بیان کر دیا، کانوں کو بھی بیان کیا، بالوں کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پیروں کو، ظاہری جسم کو، جسم میں کہاں بال تھے اور کہاں بال نہیں تھے، اسے بھی بیان کیا۔ تھے تو کیسے تھے، اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ آپ کے سر کے بال کیسے تھے، ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے، ایک دم ٹیڑھے بھی نہیں تھے، تھوڑے سیدھے تھے، تھوڑے ٹیڑھے تھے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے نمونہ ہے عمل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر حلیہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ پوری امت کے حلیے کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے بال ایک دم سیدھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال ایک دم ٹیڑھے ہوتے ہیں، حبشیوں کے ایک دم گول گول ہوتے ہیں، اور ہمارے ایک دم سیدھے ہوتے ہیں۔ آپ کے ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے، ایک دم ٹیڑھے بھی نہیں تھے، تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا، تھوڑا سا سیدھا پن تھا۔ گویا ساری امت کے جو بال تھے ان میں کا تھوڑا تھوڑا وصف آپ کے بالوں میں جمع کر دیا۔ آپ کا قد و قامت کتنا تھا، لمبے تھے کہ پست قد تھے، آپ موٹے تھے یا دبلے تھے، یہ ساری چیزیں شمائل میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں کون بیان کرتا ہے، جسم کے ظاہری اوصاف کون بیان کرے؟ محبوب اپنے محبوب کے بیان کرتا ہے۔ باقی ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کچھ تاکتے نہیں کہ آنکھیں کیسی، سر کیسا ہے، لیکن جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے، آنکھیں ایسی، کپڑے ایسے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کو اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سارے اوصاف بیان، یہ تو ظاہری اوصاف ہیں۔ پھر باطنی اوصاف کی باری آئے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے وہ اس میں موجود ہے، تہجد میں کتنا کھڑا رہتے تھے، قرآن کتنا پڑھتے تھے،
پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، کتنا آ جاتا تھا، آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، کتنی رکعات پڑھتے تھے وہ بھی گنتے تھے، 8 پڑھتے تھے کہ 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے. آج اس کے بارے میں اختلاف ہے، ہر ایک اپنی اپنی روایت سے رکعتیں طے کرتا ہے نوافل کی. تو یہ نماز کا مسئلہ تھا. دعائیں آپ مانگتے تھے تو کیسی مانگتے تھے، تو ساری چیزیں آپ کو شمائل میں مل جائے گی. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی بس ہمارے سامنے نہیں ہیں، پر اگر شمائل کو کوئی تفصیل سے پڑھ لے تو وہ اپنے خیال میں نبی کا حلیہ طے کر سکتا ہے. اور یہ پڑھ کے قبر میں تصویر دکھائی جائے گی کہ کون ہے یہ آدمی، تو شمائل اگر پڑھا ہوگا اور نبی کا حلیہ دیکھا ہوگا تو فوراً بتا دے گا کہ یہ میرے نبی ہیں جس پر میں ایمان لایا ہوں. یہ وجہ تھی کہ صحابہ نے شمائل کو بھی بیان کیا، اور یہ وجہ ہے کہ امت کو شمائل نبوی بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک سوال آپ سے کیا جانے والا ہے. اور اگر آپ واقف ہوں گے، کم سے کم سنا ہوگا کہ ہمارے نبی کا چہرہ ایسا تھا، تو چہرہ دیکھ کے آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ میرے نبی ہیں. من ھذا الرجل، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ میرے نبی ہیں جو محمد رسول اللہ ہیں. تو صحابہ کی یہ محبت ہے. یہ تیسرا کارنامہ ہے کہ سارے کے سارے اوصاف کو اور پھر سیرت نبوی کو بیان کیا. آپ تبوک گئے تو کیا کیا، حنین گئے تو کیا کیا، مکہ گئے تو آپ نے کیا کیا، شیب ابی طالب نے آپ نے کیا کیا، طائف میں ستائے گئے تو آپ نے کیا کیا. یہ پوری سیرت کی کتابیں اتنی ضخیم لکھی گئی ہے کہ تفسیر اور حدیث کے بعد فقہ چونکہ تقسیم ہو گئی ہے الگ الگ، ہمارے جو فقہا ہیں یا ائمہ ہیں، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام ابو حنیفہ کی، امام احمد کی، اس لیے فقہ تقسیم ہے کہ یہ فقہ مالکی کی کتاب ہے، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے. اگر اس کو شمار کر لیا جائے تو چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ اسلامی کتب خانے میں اگر کوئی کتاب آپ کو ملے گی تو وہ سیرت نبوی کی کتاب ملے گی. سیرت نبوی کی کتابیں اور زبانیں تو اور رہی، فقط اردو زبان میں ایک رسالے والے نے اردو زبان میں آج سے 25-26 سال پہلے اس کے نام خالی لکھے تھے تو 10,000 ہوتی تھی کتابیں. اردو میں سیرت نبوی پر لکھی جانے والی کتاب قریب 10,000 کتابیں. اور اس کے بعد اب روزانہ لوگ لکھ رہے ہیں سیرت، جس کو بھی نبی سے محبت ہے وہ سیرت کی کتاب لکھ رہا، روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کیا لکھتا ہے کہ بھئی ہمارے نبی کیسے تھے، اور ایسا کیوں لکھا جاتا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہمارے نبی جیسے ہو جائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آپ کو قابل تعجب بات میں یہ بھی بتاؤں کہ سیرت نبوی کی بات چلی اس لیے کہ سیرت نبوی میں اردو زبان میں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عربی زبان میں بھی ایسی کتابیں دعوے کے ساتھ آج تک نہیں لکھی گئی. حالانکہ نبی عرب میں آئے، لیکن عربی زبان کی بھی سیرت نبوی کی کتابیں جو محبت رسول اور تحقیق سے بھری ہوئی ہو، ایسی کتابیں آج تک نہیں لکھی گئی. علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی 8 جلدوں کی کتاب ہے. اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے مقابل عربی زبان میں آج تک کوئی کتاب پائی نہیں جاتی ہے. تو یہ ہمارے اردو کے جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق تھا. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ امت کو بتانا تھا کہ بھئی ہمارے نبی کیسے تھے اور ہمیں اس کی تقلید کرنی چاہیے. تو صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ تھی. کتنی محبت تھی، صلح حدیبیہ کا جب معاملہ ہوا سن 6 ہجری میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر حرم ہی کی حد میں ٹھہرے ہوئے تھے. مسجد عائشہ جہاں ہے اس سے تھوڑے سے دور، اور مکے والے تو مکے میں تھے. آنے سے روک دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب بات چیت کرنے کے لیے مکے سے یکے بعد دیگر ایک آدمی آتا تھا ثالث کے طور پر، فیصل یا حکم بن کے. باتیں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. کافی دیر تک یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلا. اس کے بعد مکے والوں نے
ایک تجربہ کار آدمی جو بہت بوڑھا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ زمانہ خوردہ آدمی ہے، یہ لوگوں کو اور حالات کو جان کر فیصلہ کرتا، تجربہ کار ہے، لیکن اس کو بھیجیں اخیر میں اور وہ جو رائے دے اس کے مطابق کہ اپنے فیصلہ کر لیں گے۔ اصل میں مکے والے ابھی لڑنا چاہتے تھے، طاقت استعمال کرنا چاہتے تھے، اور ادھر حضرت عمر جیسے آدمی بھی یہی چاہتے تھے کہ ابھی لڑائی ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، طاقت کے بل بوتے پر مکے میں داخل ہونا ہے۔ حضرت عمر اور ایسے صحابہ جو تھے ان کا بھی یہی جوش تھا کہ بھئی لڑنا چاہیے ہمیں۔ جب وہ آئے تو ان سے بات ہونے لگی، بات ہونے کے بعد جب وہ وہاں گیا تو جا کر اس نے رپورٹ دی، اور رپورٹ میں اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں جو روم اور فارس کے بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، نجاشی کے پاس بھی میں گیا ہوں، ان تمام لوگوں کو میں نے دیکھا، لیکن محمد کے صحابہ محمد کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی تعظیم کیسر، کسریٰ یا نجاشی کے لوگ ان بادشاہوں کی نہیں کرتے۔ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ اصحاب محمد کی جتنی تعظیم کرتے ہیں میں نے بادشاہوں کی بھی اتنی تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی، واللہ ما تنخم نخامۃ الا وقع فی کف احد منہم فدلک بها جلدہ ووجہہ، کہ میں نے یہ دیکھا کہ محمد تھوکتے ہیں نا تو تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتا ہے، ان میں سے کسی کی ہتھیلی میں گرتا ہے اور وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ ملتا ہے، اس کا تھوک ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جو آدمی اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے وہ خون گرنے دے گا۔ پھر یہ کہا اس نے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو سے نیچے گرنے والا پانی اور لوٹے میں بچا ہوا پانی لینے کے لیے وہ اتنی ایک دوسرے میں سبقت کرتے ہیں کہ قریب ہے کادو یقتتلون علی وضوئی، کہ اس بچے ہوئے پانی کو لینے میں لگتا ہے کہ آپس میں لڑ مڑیں گے، اتنی تیزی سے اسے لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ اس کا پانی بھی نیچے گرنے دیتے نہیں ہے۔ تو میری تو یہ رائے ہے کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان سے صلح کر لو، باقی تمہاری خیریت۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ صلح کر لی گئی، اور یہاں آ کر صلح جو ہے وہ جب یہاں آیا تھا تو یہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بوڑھا آدمی تھا اس لیے بہت ہمدردی سے بات کرتا تھا، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا تھا، جیسے سمجھاتے ہیں تو اس طرح۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو زور سے کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الکافر، کہ ایک کافر رسول کی داڑھی سے اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، اس داڑھی پہ لگنا نہیں چاہیے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ معمولی بات پہ اتنا غصے ہو گیا، کہ پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہ ابو بکر ہے۔ کہا اس کا ایک احسان نہیں ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن اس کا مجھ پر احسان ہے اس لیے میں جواب دیتا نہیں ہوں۔ یہ اصحاب محمد تھے کہ کافروں پر جن کے احسان ہوتے تھے اتنے کہ ان کی زبانیں ان موقع پہ بند ہو جاتی تھی کہ ان کا احسان ہے اس لیے ہم ان کو جواب دے سکتے نہیں ہیں۔ پھر وہ یہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ وہ ایسا تجربہ کار آدمی تھا اس لیے آپ کو بھی الٹی باتیں بتانا چاہتا تھا کہ میں آپ کے اطراف میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف قبیلوں سے آ کے جمع ہوئے ہیں، جیسے مکے میں تو ایک ہی بستی کے، لیکن مدینے میں تو بلال حبشی بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، کوئی فارس سے، کوئی حبشے سے، کوئی روم سے آیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اس نے ایک خدشہ ظاہر کیا کہ لگتا ہے کہ اگر لڑائی ہو جائے گی تو یہ سب یفروا و یدعوا، کہ یہ سب بھاگ جائیں گے اور محمد آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر تو اس کو فحش گالی دی گئی صحابہ کی طرف سے، اور یہ کہا کہ نحن نفر عنہ وندع، گالی دے کے لات کے نام کی جو ان کا بت تھا اس کی گالی دے کے کہا کہ کیا ہم ہمارے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کر اس نے جا کے رپورٹ دی تھی
کہ یہ اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اپنی جان دینا نبی پر تو ان کے لیے بہت آسان ہے. اور آپ نے کل بھی سنا تھا کہ جان دینے والا ایک سامنے آتا ہے تو جان بچانے والے لاکھ بھی ٹھہرتے نہیں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ جان دینے کے لیے کوئی تیار ہو. اگر جان بچانے والے کوئی ہوں گے تو وہ لاکھ بھی کام کے نہیں ہے. جہاد میں کوئی مرتا نہیں. آپ سارے جہاد کو دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ کے نام پر اللہ کی مدد کے بھروسے کوئی نکلتا ہے تو کوئی مرتا نہیں. اکا دکا شہید ہوتا ہے. باقی سامنے لاکھوں ہوتے ہیں، ان کو بھاگنے پر یا ان کو ہتھیار رکھنے پر وہ مجبور کر دیتا ہے. مسجد کی حفاظت کے لیے ایک آدمی اگر ہتھیار لے کے بیٹھ گیا تو فسادات میں ایک نہیں دسیوں واقعات ایسے، آپ کے ہندوستان کے فساد میں ایسے دسیوں واقعات ایسے ہیں کہ کسی نے سن لیا کہ مسجد کی حفاظت کے لیے فلاں آدمی بندوق لے کے بیٹھا ہے کہ آوے تو صحیح، میں نہیں کہ وہ نہیں، وہ مسجد میں گھسنے نہیں دوں گا. وہ مسجد صحیح سلامت رہی، کوئی گیا ہی نہیں وہاں، اس لیے کہ مرنے کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کارنامہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا صحابہ کو محبت تھی. اور یہ محبت آپ جانتے ہیں کوئی ایک طرف سے نہیں ہو جاتی. محبت کے اسباب دونوں طرف سے ہوتے ہیں. صحابہ نے ان کو وہ چیز دی کہ جس کی بنیاد پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چیز دی جس کی بنیاد پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی. اور ایسے جان نثار لوگ جب تیار ہو گئے تو پھر دین پورے عالم میں پھیل گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی رہے اور صحابہ کے پاس جب دین آیا تو اس وقت بھی وہ دین محفوظ رہا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں دین کو عمارت اسلامیہ کی شکل میں بدل دیا. اب دین جو تھا وہ محض دین نہیں رہا بلکہ اسلامی ریاست یا اسلامی عمارت مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، جس کی مکے پر بھی حکومت تھی، تبوک پر بھی حکومت تھی، اور جہاں جہاں گئے صحابہ آپ کے زمانے میں وہاں حکومت تھی. اب حکومت کی شکل میں جب دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حوالے کر کے گئے تو صحابہ نے وہ حکومت بھی اور وہ دین بھی آپ کے منشے کے مطابق سنبھالا. اس لیے کہ آپ نے انہی دنوں کے لیے صحابہ کی تربیت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرے اصحاب کیا ہیں، کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی، کہ میری سنت پہ چلنا اور میرے بعد میرے جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین جو ہدایت پر ہیں، ان کی سنت پر تم چلنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ جب آپ پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس وقت کے جو واقعات ہیں آپ جانتے ہیں، بہت مشہور واقعات ہیں. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں. خلیفہ اسلام بننے کے بعد انہوں نے دنیا کو بتایا کہ بھئی اسلامی خلافت کیسی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کو راحت اور فائدہ کیسے پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اثر تھا، اس لیے اس انداز میں حکومت قائم کر کے دکھایا. ابو بکر صدیق نے ابتدائی زمانے میں تو چونکہ کچھ مرتدین ہو گئے تھے، کچھ مانعین زکوٰۃ ہو گئے تھے، کچھ باہر کا خطرہ تھا، جب دین مضبوط ہو گیا، جمع دیا، تو اس کے بعد آپ نے خلافت کا جائزہ لیا کہ بھئی کون آدمی کیسا ہے اور کس کو کیسی خدمت کی ضرورت ہے. مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معذور تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپاہج تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کے گھر میں وہ اکیلے تھے، ان کا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، بوڑھا یا بوڑھی اکیلے تھے، پانی بھرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے بحیثیت خلیفہ کے یہ حکم دیا کہ ان تمام کی فہرست تیار کرو کہ کس کو کیسی خدمت اور کیسی چیزوں کی ضرورت ہے. چنانچہ ساری فہرستیں بن کے آئیں. ایک بوڑھیا ایسی تھی کہ جو اکیلی تھی، بیمار تھی، صاحب فراش تھی، اٹھ بھی سکتی
نہیں تھی اور اس کا کوئی کام کرنے والا موجود نہیں تھا، وہ بھی سامنے آیا۔ سب کے سامنے خدمت کرنے والے طے کیے گئے، حکومت نے طے کیے کہ بھئی اس کی یہ خدمت کرے گا، اس کی یہ خدمت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورے میں رہتے تھے، ساری فہرستیں حضرت عمر نے بھی دیکھی کہ مجھے بھی اگر کسی خدمت کا موقع ملے تو اچھا ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت کے سامنے کوئی نام نہیں تھا، جگہ خالی تھی، تو حضرت عمر نے سوچا کہ اس کا کام میں کروں گا۔ تو وہ گئے صبح سویرے کام کرنے کے لیے، تو اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے دی گئی تھی، برتن بھی صاف کر دیے گئے تھے اور ساری صفائی اور پانی بھی بھر دیا گیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جا کر پوچھا کوئی کام ہے آپ کو؟ تو کہا نہیں، وہ تو کسی آدمی نے آ کر ہمارا سارا کام کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یار صبح صبح کون آیا ہوگا کام کر کے چلا گیا، تو پھر آج جتنے جلدی گئے تھے اس سے کچھ اور جلدی گئے، تو بھی کام ہو چکا تھا۔ تیسرے دن حضرت عمر نے سوچا کہ اب رات بھر نگرانی کرنی پڑے گی کہ رات میں کون آ کے یہ کام کر دیتا ہے۔ تو شروع تہجد کے وقت یعنی پچھلے پہر گلی میں چھپ گئے حضرت عمر، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آئے، دور سے دیکھے، اور محلے کا جہاں موڑ تھا وہاں آپ نے اپنے جوتے یا چپل نکال دیے، اس لیے کہ رات میں جوتے والا اگر چلے تو کھٹ کھٹ کی آواز زور سے آتی ہے اور کچھ لوگ اٹھ بھی سکتے ہیں، اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ کون ہے۔ تو آپ نے جوتے اتار دیے اور ننگے پیر آئے اور اس گھر میں جا کر سارا جو کام پانی بھرنے صفائی وغیرہ کا تھا وہ کر دیا۔ پھر حضرت عمر اسی وقت سامنے آئے اور ملے، کہا واقع میں آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ دوستو خلیفہ ہے اپنے زمانے کا، خادم نوکر نہیں ہے کہ کسی نے 500 روپے دیے ہو کہ اس کا کام کر دینا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے زمانے کا نبی کے بعد اس امت کا پہلا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے۔ اس آدمی کا یہ حال ہے کہ رات گئے بوڑھوں کی اپاہج کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ دراصل نبوی سیرت ہے، یہ نبی کے شمائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے ایسا دیکھا تھا اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں یہ باتیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اگر ان کو نمونہ نہ بنایا جاتا تو صحابہ یہ کردار ہمارے سامنے پیش کر سکتے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھیں، عدل و انصاف کتنا عام ہو گیا ابو بکر صدیق کے بعد، کہ جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی تو چرواہا دور جنگل میں تھا اور گھاٹ پر شیر نے اس کی بکری کو پھاڑ کھایا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اس نے وہ دن اور وہ وقت لکھ لیا، اس لیے کہ وہ چند مہینوں کے بعد آتے تھے، خانہ بدوش ہوتے تھے، دور نکل جاتے تھے۔ اس نے یہ سوچا کہ یقیناً اس دن میں کوئی حادثہ ہوا ہوگا، باقی اب تک تو ایسا ہوتا نہیں تھا۔ وہ جب آیا وہ دن اور وہ وقت بتایا تو وہ وہی وقت تھا کہ فجر میں حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا اور بعد میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو عمر جب تک زندہ تھے تو عمر کے عدل کی دھاک انسانوں سے ہٹ کے جانوروں پر بھی تھی کہ شیر بھی بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہ سچ یہ ہے کہ انصاف کا اگر کوئی دوسرا نام ہو تو وہ حضرت عمر ہے۔ 5000 مربع میل کا اکیلا جو ہے وہ مالک تھا، جہاں جاتا تھا کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، سب صلح کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ ایسا آپ کا رعب اور ایسا آپ کی دھاک تھی، مگر لوگوں کی خدمت کیسی کی انہوں نے، کیونکہ فتوحات بہت ہوئی، خزانے بھر گئے حضرت عمر کے، تو حضرت عمر ان خزانوں سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں ان کو ماہانہ یا سالانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، اپاہج کو، جو کام نہیں کرتے ہیں ان کو، بیماروں کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ کام ہو چکا ہے، اور خالی بیمار اور اپاہجوں کو نہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا ہر ماہ اور ہر سال۔ ماہانہ الگ تھا اور سالانہ جو تھا وہ الگ تھا، کپڑے اور گلے وغیرہ کا، اور ماہانہ جو تھا وہ ہاتھ خرچی کا دیا جاتا تھا
یہ سب کا سب حضرت عمر کے زمانے میں دیا جاتا تھا، مگر تو بھی خزانے میں مال بچ جاتا تھا۔ یہ انصاف کی دوستو برکت تھی۔ متواضع کتنے مشہور واقعہ ہے کہ جب مسجد اقصی فتح ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد اقصی فتح ہوئی پہلی مرتبہ، اور اس کے بعد صلاح الدین کے زمانے میں فتح ہوئی، اور اب وہی حال ہے کہ وہ دوسرے صلاح الدین یا عمر کے انتظار میں ہے کہ اب ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو بلایا گیا تھا حضرت عمر کو مصالحت کے لیے، کہا تھا کہ آپ کے امیر سے صلح کریں گے۔ وہ اکیلے چلے تھے اونٹ پر سوار ہو کے، ایک غلام ساتھ تھا اور حضرت عمر تھے، مدینے سے چلے اونٹ پر سوار ہو کے، باری باری سب جانتے ہیں واقعہ، حضرت عمر بیٹھتے تھے اور پھر غلام بیٹھتا تھا اور وہ نکیل چلاتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو باری حضرت عمر کو نکیل پکڑنے کی تھی اور غلام کو بیٹھنے کی تھی۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، یہاں تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں نکیل پکڑوں گا۔ لیکن نہیں، جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا آدمی کہ دنیا جس سے گھبرا ہے، اور آج تک عمر جیسا کوئی حاکم پیدا نہیں ہوا، اس کا تواضع دیکھو۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوصاف کیسے تھے۔ ان کے اوصاف یہ تھے کہ وہ دل کے اعتبار سے بہت ہی نرم تھے، اور علم کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور تکلفات ان میں نہیں تھے کہ نہیں میں تو ایسا، میں تو ویسا۔ آج کل تو لوگ بیٹھنے میں بھی سیٹیں ریزرو ہوتی ہے، نام لکھے جاتے ہیں اور نہ جان کیا کیا ہوتا ہے، اور یہاں تو نہیں تو ہی بیٹھے گا، میں ہی نکیل کھینچوں گا۔ وہاں جب گئے، دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر نکیل کھینچ کے چل رہا ہے، نہ اس کا غلام اوپر بیٹھا ہوا۔ اسی حالت میں وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کا جو امیر تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ان سے بات کرنی ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے لیے اچھا کپڑا سلوایا ہے، تو جب آپ بات کرنے جاویں نا تو وہ اچھا جوڑا تاکہ آپ بادشاہ لگیں کہ مسلمانوں، یہ پہن کے آپ کو جانے کا ہے، کہ اس لیے کہ یہ لوگ تو بہت اچھا اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، کہ ان کا دل رکھنے کے لیے حضرت عمر نے وہ پہن لیا خیمے کے اندر، اور پھر کہا، نکال کر دے دیا کہ تم نے میرے لیے اسپیشلی ایک سلوایا تھا، اس لیے میں نے یہ پہن لیا ہے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنا ہی لباس اچھا لگتا ہے۔ تو وہ لباس پھر پہن لیا جو مدینے سے لے کے نکلے۔ بات چیت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو انہوں نے یہ کہا، چونکہ وہ تو اہل کتاب تھے، اور آسمانی کتابوں میں توریت اور انجیل میں خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے نہیں تھے، آپ کے صحابہ کے بالخصوص شیخین کے یعنی ابو بکر اور عمر کے، کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی زندگیاں بھی بتائی تھی کہ ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ بھی ایسے ایسے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے ہاتھوں مسجد اقصی فتح ہوگی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد اقصی فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کا امیر جب صلح کرنے کے لیے آئے گا تو اونٹ پہ سوار ہو کے آئے گا، اس کا غلام بیٹھا ہوگا نا، یہ نکیل کھینچے گا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت اس جو کپڑے پہنے ہوگا اس میں 28 پیوند ہوں گے اور 3 چمڑے کے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے وہ اتار دیا اور وہی پیوند والا پہنا، اور اس لیے غلام کو بھی بٹھائے رکھا۔ یا تو حضرت عمر جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، پر اگلی کتابوں نے جو باتیں بیان کر دی تھی وہ بہرحال ہونی ہی ہونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بس ہم تو آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف یہاں آنے کی اسی لیے دی کہ ہماری کتابوں میں جو نشانی ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں، وہ پوری ہو گئی۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دوسرے خلیفہ ہیں، ہم آپ سے صلح کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، چنانچہ صلح کر لی۔ یہ دوستو اصحاب محمد تھے کہ جن کو دوسرے ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر نے ایسی خلافت کر کے دکھائی، اور صحابہ نے وہ کام کر کے، صحابہ تو صحابہ تھے، بعد کے جو دور کے لوگ تھے ان میں بھی
حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پڑوس میں یہودی رہا کرتا تھا، وہ مقروض ہو گیا، بیچنے کے لیے اپنا گھر گیا، عبداللہ ابن مبارک کو معلوم ہوا تو پیسے دے دیے کہ لو اب مت بیچنا۔ دوسری بار گیا، قیمت کہی، کہا 2000 تھے کہ 1000 کی ہیں 2000 کہتے ہو کہ نہیں، 1000 کا میرا گھر ہے صحیح ہے، لیکن 1000 کا میرا مسلمان پڑوسی عبداللہ ابن مبارک ہے، اس لیے 2000 لوں گا۔ پھر وہ کہنے آیا عبداللہ ابن مبارک کو کہ آپ کا پڑوسی گھر بیچنے کا کہتا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے، تو پھر ان کو بلایا یہود کو کہ تم دوبارہ چلے گئے بیچنے، میں نے کہا تھا پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو۔ پھر 2000 دیے کہ لو 2000 رکھو اور گھر نہیں بیچنا، ہمارے پڑوس میں رہنا۔ ایسا متعدد مرتبہ ہوا، وہ یہودی مجبور ہو گیا ایسے اخلاق کے سامنے ایمان لانے پر کہ عبداللہ ابن مبارک کا دین اتنا اچھا ہے کہ ایک یہودی پڑوس کو وہ ایسے برداشت کرتا ہے اور اتنی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے۔ یہ دوستوں ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اخلاق سے مدینہ بھی جیتا گیا تھا اور اخلاق ہی سے دنیا جیتی گئی تھی۔ غلط بات ہے کہ تلوار سے جیتی گئی تھی۔ صحابہ کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے دنیا مجبور ہو گئی تھی انہیں ماننے کے لیے، تو صحابہ کرام کو اسی لیے بیان کیا جاتا ہے۔ بہت دور کا نہیں، قریب کا اگر واقعہ انگریزوں کے زمانے کا ایک سنایا جائے تو وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں غالباً میرٹھ میں یا مظفر نگر میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک زمین کے بارے میں۔ مسلمان مسجد بنانا چاہتے تھے اور ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، آج کل ماحول ایسا چل رہا ہے۔ ایسا اختلاف ہو گیا، لڑائی زیادہ ہو گئی تو انگریز کی کورٹ میں لڑائی پہنچی، انگریز جج کے سامنے۔ اس نے دونوں فریق کو بلا کے سمجھانے کی کوشش کی کہ صلح ہو جائے کسی طریقے پر۔ بالآخر کافی مجلسوں کے بعد غیر مسلمین نے یہ کہا کہ یہ زمین دراصل ہماری ہے اور یہ خام خواہ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو انگریز نے کہا اس کا حل کیا؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تو کہا کہ ان کے ایک بہت بڑے مولوی ہیں مفتی الہی بخش، ہم ان کو بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، وہ اچھے آدمی ہیں کہ با اخلاق آدمی ہیں، تو ان سے بلا کے پوچھ لیجئے، وہ جو کہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو انگریز جج نے ان کو بلایا مفتی الہی بخش کو اور کہا کہ بھئی آپ کے گاؤں کا یہ جھگڑا ہے، اور ساری حقیقت بیان کی، اور غیر مسلمین یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، مسلمان تو آپ کی بات مانیں گے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کو جمع کرو اور ایک تاریخ دے دو۔ اس تاریخ میں دونوں فریق انگریز جج کے سامنے جمع ہوئے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے کہنے پر راضی ہیں، آپ کوئی فیصلہ کر دیجئے۔ تو مفتی الہی بخش نے یہ کہا کہ سچی اور پکی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی زمین ہے اور مسلمان خام خواہ اس پر دعویٰ کرتے ہیں، میں اسے جانتا ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ ان کو دے دیا۔ تو انگریز نے کہا کہ بھئی اب تو یہ فیصلہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو کہیں گے وہ۔ اس کے بعد انگریز نے یہ کہا کہ آج مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام، اس لیے کہ مفتی الہی بخش جو ہیں وہ اسلام کو مانتے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول دیتے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی ہے تو یہ تو راضی تھے ان کو دینے کے لیے کہ مفتی صاحب جو بھی کہہ دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو جھوٹ بول کر مسجد تو بن جاتی لیکن وہ مسجد نہ کہلواتی۔ دوسرے کی زمین پر مسجد بنے تو اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے سچ بولا تو سچ کی بنیاد پر اگرچہ یہ زمین ان کے پاس سے چلی گئی اور ان کی ہو گئی ہے، لیکن اب ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں مندر نہیں بنانا ہے، اب ہم بھی مسجد بنانے میں حصہ لیں گے، یہ زمین ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں اور وہاں زمین ہندو اور مسلمانوں کے مشترک سرمایے سے بنی۔ یہ دوستو اسلامی تعلیمات تھی،
یا مسلمانوں کے اخلاق تھے، سچائی اور امانت داری تھی کہ اس کے سامنے دنیا جھک گئی، ماننے کے لیے تیار ہو گئی. تو یہ ہمارے مذہب کی خوبیاں ہیں. اگر اسے اختیار کی جائے تو صحابہ کے دور تک یہ محدود نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، آج بھی اور قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے ہدایت پر جو صحابہ کے نقش قدم پر اور نبی کی سیرت پر چلتے رہیں گے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان میں چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوئے ہوں یا اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ تو تواب ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے. یا اللہ تیرے لیے اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ ہے. یا اللہ معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے. یا اللہ معاف کرنے سے تو بہت خوش ہوتا ہے. یا اللہ اسی لیے تو نے بہانے بہانے پر معافی کے اوقات اور معافی کی گھڑیاں رکھی ہیں. یا اللہ روزے دار کی افطار کے وقت آپ معافی کرتے ہیں، بالخصوص یہ اشرا تو یا اللہ آپ نے استغفار کا رکھا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ آج ہی اور اسی وقت جن کی معافی ہونے والی ہے ان میں ہمیں شامل فرما دے اور توبہ پر جمنے کی ہمیں توفیق عطا کر. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقارب کی، رشتہ داروں کی، بستی والوں کی، اہل مجلس کی، ہمارے مردوں کی اور زندوں کی، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے امت کے حال پر رحم فرما، امت کی دستگیری فرما، امت کی بیڑی بنا دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا بول پست فرما، ہدایت کی ہوائیں عام فرما. یا اللہ ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما، صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام عطا فرما، تلاوت کی، تہجد کی، ذکر کثیر کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ تراویح کی اور نوافل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ لمحات اور یہ دن اور یہ مہینے یا اللہ ہمیشہ نہیں آتے، سال میں آپ موقع دیتے ہیں. یا اللہ یہ ہماری تجارت کا زمانہ ہے. یا اللہ ہمیں اس سے غافل نہ فرما. یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اوقات میں، اعمال میں، قوا میں برکتیں عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال اور وسیع روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے تھوڑے میں برکت عطا فرما. یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اچھے اوقات کی، احوال کی، مقامات کی قابل رشک موت عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، سب منزلوں میں کامیابی عطا فرما، جنت کا دخول اولین عطا فرما. یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے مسجد اقصیٰ کی، حرمین کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما. تیرا نام لینے والا جہاں کہیں اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہدایت کی ہوائیں عام فرما. یا اللہ کفر سے، معاصی سے، ظلم سے، زیادتی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مخالفین کی مخالفت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، حاکموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عہدیداروں کی زیادتی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہ دن ہماری بدعمالی سے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں اصلاح کی اور رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، اصلاح فرما، دین سے وابستگی عطا فرما. یا اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی، تہجد کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کی، سخاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن جن اعمال سے ہم غافل ہیں ان اعمال کو یا اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے شمار دین کے وہ شعبے ہیں جنہیں ہم دین کے شعبے ہی نہیں سمجھتے. یا اللہ ایمان کے تو آپ نے 72 سے اوپر شعبے بیان کیے ہیں،
اللہ ان شعبوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، ہماری بستی کو قبول فرما، دینداری عام فرما، یا اللہ جہالت سے اور ناواقفیت سے اور لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، یا اللہ قید و بند میں ظلمن محبوسین کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرما، یا اللہ جو ہسپتال میں ہے یا اللہ اس کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متمنی ہے جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، یا اللہ ان میں اگر جو بقید حیات ہیں ان کو دنیا اور آخرت کا حسنات عطا فرما، جو آپ کے پاس جا چکے ہیں اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔